ہاں یہ بات دیکھو، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہمیں تو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے، خواتین کو ضرورت ہے. لڑکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں مردوں کے مقابلے میں، گروتھ ریشو کے لحاظ سے نہیں. جو نکاح کے قابل مرد ہیں نا وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. دیکھو، جس معاشرے میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا نا وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا لازمی. وجہ اس کی ہے کہ جس کے ایک لڑکا ہو گیا تو ایک لڑکی کے بعد نسل روک لے گا. جس کا لڑکا نہیں ہوا تو وہ لڑکے کی لالچ میں پیدا کرتا رہے گا، تو 5-6 بیٹیوں کے بعد ایک آدھ بیٹا ہو جاتا ہے. تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا تو بڑھ رہا ہے، لڑکوں کا نہیں بڑھ رہا. یہ طے شدہ بات ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں چائنا اور انڈیا میں تو لڑکے زیادہ ہیں. بھائی وہاں ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں وہ. ہم تھوڑی یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ یار بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو، یہ تو ظلم ہے. تو اس لیے وہاں برابر ہے، ورنہ گروتھ ریشو جہاں فیملی پلاننگ ہوگی لڑکیوں کا بڑھے گا. تو اب لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں، لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. یہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ فلسفہ میں نے ان کو بتایا تھا، تو آخر میں ان کا ایک بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا تھا، وہ چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، جامعۃ الرشید کے بہت سینئر عالم ہیں، اور اسلامک بینکنگ اور فائننس میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی ہے. تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکا جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، بچیوں میں زیادہ. یعنی بچپن میں موت کا ریشو بچوں میں بچیوں کی نسبت زیادہ ہے. تو نکاح کے لیے جو لڑکے پیدا ہوئے تھے، جتنی لڑکیاں تھیں اس میں اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ آگے جب یہ دونوں جوان ہوتے ہیں تو حادثاتی موت کا ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت بہت زیادہ. بائکوں سے ٹکرا کے مرد مرتے ہیں، اور جناب فیکٹریوں میں چھت گر گئی مرد مرتے ہیں. جنگوں میں کون مرتا ہے؟ فسادات میں، ٹارگٹ کلنگ میں، دشمنیوں میں، زمینوں کے جائیدادوں کے جھگڑوں میں مرد پورے 10-10 مرد ایک خاندان کے کٹ جاتے ہیں. تو ان لڑکیوں سے نکاح کے لیے جتنے بندے پیدا ہوئے تھے مارکیٹ سے، اور مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب جو تھوڑے سے رہ گئے، نہیں وہ بعد میں آئے گی ٹینشن، شادی تو ہونے دیں. کہہ رہے ہیں بیویوں کو ٹینشن ہے، پہلے شادی ہوگی پھر وہ ٹینشن سے مریں گے نا. تو پھر چوتھے نمبر پہ جو تھوڑے سے رہ گئے، ان میں بہت سے نشہ کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں. لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. چرسی لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں، لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ہیروئنچی لڑکیاں نہیں ہوتی، لڑکے. شرابی لڑکیاں نہیں ہوتی، لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ شرابی اور ہیروئنچی نکاح کے قابل ہوتے ہیں؟ اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں، وہ خواتین پوچھتی ہیں شراب پی کے طلاق دے دی، ہو گئی وہ طلاق تو طلاق ہے، وہ شراب پی کے بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو چاقو نہیں مار دیا اس نے، اس سے تو جان چھوڑ گئی، یہ زیادہ اچھا ہے، ورنہ وہ گولی بھی مار سکتا تھا. تو نشے کا ریشو، یہ نشائی جو ہے یہ نکاح کے قابل نہیں ہوتے. پھر لڑکوں میں بے روزگاری، بے روزگار آدمی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. لڑکیوں میں بے روزگاری ہونا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو یہ اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو باقی بچے ہیں ان میں سارے یہاں نکاح نہیں کرتے، بہت سے یورپ امریکہ جا کے انگریز لڑکیوں سے نیشنلٹی کے چکر میں نکاح کرتے ہیں، جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا نکاح کے لیے. کلچر کا بہت فرق پڑ جائے گا نا. تو اور تھوڑے ہو گئے. تو یہ میں ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ میں اور آپ 2-4 آدمی رہ گئے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا تھوڑا کر لیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہوں، ایک آپ ہے، 2-4، یعنی اتنی سپیڈ سے بندے. میرا ایک دفعہ ایک ٹی وی میں میں نے تو، میرا تو اسٹائل ہے نا، میں نے بندوں کو مارنا شروع کیا. آخر میں جب پہنچا نا، پتہ نہیں 8 اسٹیپ، ابھی تو مجھے پورے یاد بھی نہیں آ رہے، 8ویں اسٹیپ پہ پہنچے، انہوں نے کہا بس ہم 2-4 ہی رہ جائیں گے بھائی، باقی یہاں روک. ان کا ملفوظ ہے. تو خیر، لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حادثوں میں مرد مرتے ہیں، خواتین تھوڑی مرتی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اتنے سے مرد رہ گئے، یہ آپ جیسے نیک شریف جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں، لڑکیوں کی تعداد آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ، وہ لڑکیاں جن سے نکاح کے قابل مرد ہیں، تو نکاح کے لائق مردوں کی تعداد بہت کم ہے.
ایسی صورت میں کوئی وظیفہ الٹے لٹک لٹک کے شادیوں کے لیے بھی وظیفے پڑے، ان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. لڑکی پیدا ہونے کا عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب؟ تو اب بھائی اس کا حل یہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی 4 ڈرائیور کھڑے ہوتے ہیں نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے، 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 4 ڈوب گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے چاروں میں سے ہر ڈرائیور ایک ایک کو سنبھال لے، ڈرائیو مارے اور ایک ایک کو سنبھال لے. اب اگر 3 نہیں سنبھال رہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا وہ چاروں کو بچائے، یا وہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں سنبھال رہے تو میں بھی تینوں کو مرنے دوں گا، میں صرف ایک بندہ سنبھالوں گا. تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ہم خواتین کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم کو انگریز تھوڑی ہے کہ زنا کی طرف لے کر جائے. یا تو آپ ان کو خدا نخواستہ زنا الاؤ کر دو، معاذ اللہ، نقل کفر، اس بے حیائی کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک سے زیادہ خواتین کی ذمہ داری، بولو نا بھائی، اور عدل بھی کرے، ان کے حقوق بھی ادا کرے جو اسلام نے بتایا.